علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. فرمایا یوم یفر المرء من اخی، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے دوست اور بیٹے سے بھاگے گا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں باپ اپنی اولادوں کے ہوں گے، نہ اولادیں ماں باپ کی ہوں گی، نہ دوست دوست کا ہوگا، قریبی رشتے ناتے سب بھول چکے ہوں گے قیامت کے دن. مَا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر متقین اس دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. ایک اور جگہ قرآن حکیم نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقین ہی ہیں، صرف متقین ہیں. پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ دوست ہوں گے، باقی سب چھوڑ جائیں گے ایک دوسرے کو، لیکن متقین نہیں چھوڑیں گے. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ صرف متقی لوگ ہیں. تو یہ متقی کون ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ھدی للمتقین، کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. قیامت کے دن دوست بھی متقین ہوں گے، خدا کے ولی بھی متقی لوگ ہیں، اور قرآن ہدایت بھی متقین کے لیے. مولا یہ متقین ہیں کون؟ ما الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب الغیب ذات اللہ کی ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس پر کوئی گواہ موجود. حضور پر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا ہے. قرآن کریم پر کہ اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر میں برزخی زندگی ہے، حساب کتاب ہے، سوال جواب ہے، پھر قیامت تک قبر میں رہنا ہے، قیامت کا دن ہے، سارے انسانوں کا ایک میدان میں جمع ہونا، پل صراط، حوض کوثر، یہ سب چیزیں غیب ہے. فرمایا غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. متقین کی تین صفات ہو گئی. پہلی صفت غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اب کسی کے پاس کوئی ایسا رزق بھی ہے جو خدا نے نہ دیا ہو؟ بولیے. جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس نے دیا اس لیے کہ ادھر خرچ کرے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی صفت متقین کی یہ ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے آئے. یعنی جو کچھ محبوب کریم علیہ السلام لے کر آئے، وہ قرآن حکیم آئے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ شریعت مطہرہ ہے، یہ حضور کو رب نے دی ہے نا. فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے آئے. وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو دیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور چھٹے صفت وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا انہیں اجر دینا ہے. اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اس پر وہ سزا دے، جزا دے، وہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے. تو قرآن حکیم نے یہ متقین کی صفات بیان کی.
علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ متقین کا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کفر و شرک سے بچ جائے۔ جو کفر و شرک سے بچے گا وہی ایماندار کہلائے گا۔ یعنی ایمان لانا اور کفر و شرک سے بچنا یہ 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وہی صاحب ایمان ہے جو کفر و شرک سے بچے، اور وہی کفر و شرک سے بچے گا جو صاحب ایمان ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں دل میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سب کو ماننا، تصدیق کرنا دل میں، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا، ان سب پر ایمان لاتا ہوں، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ ولی وہی ہوگا، ہدایت اسے کو ملے گی جو صاحب ایمان ہوگا، ولی بھی وہی ہوگا اور ہدایت بھی اسے ہی ملے گی جو صاحب ایمان ہوگا، عقیدہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتہ ہوگا جو خدا اور رسول کا مطلوب و مقصود ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ کون سا ہونا چاہیے۔ سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ اچھا ہے، سب اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور آج تک وہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ امت کی اکثریت جس عقیدے پر ہے حضور کے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک وہ عقیدہ حق ہے۔ کون سا عقیدہ ہونا چاہیے؟ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک امت کی اکثریت کا جو عقیدہ اور نظریہ رہا ہے، امت کی اکثریت کا، یہ نہیں کہ اس دور میں اکثریت جن لوگوں کی ان کا عقیدہ مانا جائے۔ ایسے تو ہر دور میں کچھ لوگ اوپر چڑھتے رہے، کچھ گرتے رہے، کچھ کو عروج ملتا رہا، کچھ کو زوال ملتا رہا۔ ہر دور میں نئے نئے فرقے بنتے رہے اور وہ اپنے دلائل پیش کرتے رہے، اور اکثریت امت کی ان دلائل کا رد بھی کرتی رہی، اور آج تک ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے فرقے موجود ہیں اور ان کے اپنے اپنے نظریات اور عقائد ہیں، تو ہمیں جس عقیدے پر یقین رکھنا ہے اور جس عقیدے کو اپنانا ہے وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کی اکثریت کا عقیدہ اور نظریہ رہا ہے، اور وہ الحمدللہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کتابیں ٹٹول لیں، سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو الغرض وہی صاحب ایمان ہوگا جو متقی ہوگا، اور جو متقی وہی ہوگا جو کفر شرک سے بچے، غلط عقائد و نظریات سے بچے، اور امت کے متفقہ جو عقائد ہیں ان کے اوپر چلے۔ اور دوسرا درجہ متقین کا امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے بچ جائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ انسان ہے، نفس و شیطان ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو گناہ سے ہمیشہ بچا ہوا ہو، نہیں، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ گناہ اگر ہو جائے اور وہ صاحب ایمان ہے تو اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا۔ اگر ضمیر جھنجھوڑتا ہے، ایمان اور تقوی کے کاموں پر برانگیختہ کرتا ہے، گناہ کے کام پر ملامت کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔
تقوی کی دولت وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ صحابی رسول روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرتے تھے ہلاک تو یا رسول اللہ، ہلاک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کئی لوگ حضور کی بارگاہ میں اس طرح آتے اور آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل طلب کرتے تھے۔ تو یہ ہے ایمان کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس پر ملامت اور شرمندگی اتنی، اس پر ندامت اتنی کہ اس سے سکون نہ آئے اور دوڑتا ہوا رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش کی طرف متوجہ ہو کہ مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں آئے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے، ایمان میں فرق ہے۔ تو دو درجے ہو گئے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جائے، ان کا ضمیر ان کو اندر سے اتنا جھنجھوڑتا ہے اور وہ ایسی توبہ خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت کی منازل آنے واحد میں طے کرا دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت جنید بغدادی کا سنا، بہت سے ایسے بزرگ اولیاء کاملین گزرے۔ حضرت بایزید بستامی کا اور عورت کا واقعہ سنا کہ آنے واحد کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر ایسے نادم اور شرمندہ ہو جائے، خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور پھر خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو نیکیوں سے نہیں بدلتا، یہ تو قرآن حکیم بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ سچی توبہ کریں خدا تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بلکہ اس کو اپنے قرب کی منزلیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دو درجے ہو گئے تقوی کے۔ پہلا درجہ کیا؟ صاحب ایمان ہونا، اور دوسرا درجہ کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے اس نے روکا اس سے بچ جائے، اور تیسرا درجہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان کی محبت کو دل سے نکال دے۔ اللہ کے سوا سب چیزوں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا جو کچھ ہے سب دل سے نکال دے۔ یہ درجہ آخری درجہ ہے تقوی کا۔ کسی کو کچھ دے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بندہ خدا ہے۔ کسی سے کچھ لے تو خدا کی رضا کے لیے، اولاد کے لیے بلڈنگ بنائے تو خدا کی رضا کے لیے کہ میرے اوپر لازم ہے، میرے رب نے مجھ پر لازم کیا کہ ان کی میں نے دیکھ بھال کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے۔ ان کو پڑھائے خدا کی رضا کے لیے، رشتہ داروں کے پاس جائے اس لیے نہیں کہ یہ میرے گھر آئے تھے میرے اس کے گھر جانا ہے، بلکہ خدا راضی ہو جائے اس لیے جائے۔ کوئی نہیں آیا گھر میں، اس کے گھر چلا جائے خدا کی رضا کے لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، دوست ہے، اگرچہ یہ نہیں آیا کوئی پریشانی ہوگی، مجھے جانا چاہیے۔ کہ مسلمان بھائی آئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا واقعہ سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ والد صاحب کے سامنے آئے، عرض کی کہ حضور وہ وقت بھی تھا کہ میں کفار کی طرف سے آیا تھا بدر میں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف لائے، اور کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا اس لیے کہ یہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے دشمن رسول ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتا، کہ اولاد بھی کچھ نہیں، وطن بھی کچھ نہیں، رشتے بھی کچھ نہیں، خدا رسول کی محبت کے سامنے۔ تو یہ مرتبہ اگر دل لگ جائے تو بہت آسان ہے، اور اگر دل نہ مانے تو اس کے لیے نماز بھی بوجھ آئے، روزہ بھی بوجھ آئے۔ اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو نماز بھی 5 وقت کی کیا تہجد بھی بوجھ نہیں آئے، ساری راتوں کی عبادت بھی بوجھ نہیں آئے،
خدا رسول کے لیے بھوکا رہنا بھی بوجھ نہیں آئے، اور اگر محبت نہ ہو خدا رسول سے، دل میں خوف خدا نہ ہو، تو پھر سب کچھ بوجھ آئے، پھر جہاد بھی بوجھ آئے۔ اگر یہ بوجھ نظر آتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خدا کے رزق میں سے خرچ کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے دکھ سکھ کا شریک ہونا، اگر یہ چیزیں بوجھ نظر آتی ہیں تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، خدا رسول کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر سب کچھ قربان کرنے کو دل کرے کہ میری اولاد بھی اسلام کے نام پر، میری جان بھی اسلام کے نام پر، میرا مال بھی اسلام کے نام پر، تو پھر سمجھ لے کہ پھر صاحب ایمان ہے۔ ان باتوں کی تائید قرآن حکیم فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری، تمہارا کام اتنا ہے کہ صاحب ایمان ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، خدا رسول کے علاوہ سب کچھ نکال دو، میں یہی کامیابی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور سن لو، دنیا میں تم سے لوگ وعدے کر کے مکر جائیں گے۔ امریکہ نے F-16 کا وعدہ کیا، مکر گیا، کئی وعدے مکر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے حق میں بہت ساری قراردادیں آئیں، اقوام متحدہ میں پڑھی آئیں، سب مکر گئے، کوئی ان کو سنتا ہی نہیں۔ اگر سنی جاتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف سنی جاتی ہے، ان کے حق میں کچھ نہیں سنا جاتا۔ لیکن یاد رکھیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اس دنیا میں خوف ختم ہو جائے گا، آخرت کے غم ختم ہو جائیں گے، دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی۔ اللہ کے کلمات مٹ نہیں سکتے، جو اس نے لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب میں اور آپ سب غور و فکر کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں کس راستے پر چلانا چاہتا ہے، اور کس راستے میں خوف نہیں آئے، غم نہیں آئے، خوشخبریاں ہیں، پھر خدا تعالیٰ اس راہ کا راہی بنائے۔ متقی وہی ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے، اور خدا رسول کی محبت کو دل میں راسخ کر کے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری محبتوں کو دل سے باہر نکال کر رکھنے والا ہے۔ جب یہ صفات کسی انسان کے اندر موجود ہوں گی تو وہ ولی ہوگا۔ آج لوگ نا ولایت کا معیار پوچھتے پھرتے ہیں، کیا ولایت کا معیار یہ ہے جو صاحب کرامت ہے؟ کیا ولایت کا معیار یہ ہے کہ جو کرشمے دکھائے؟ کیا ولایت کا معیار یہ ہے کہ جبہ کبہ بڑا ہو؟ کیا ولایت کا معیار یہ ہے کہ تعویذ دھاگے زیادہ چلیں اس کے؟ کیا ولایت کا معیار یہ ہے صرف علی علی کے نعرے لگاتا رہے اور نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی تابعداری کرے؟ معیار ولایت خود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، وہ ہے صاحب ایمان ہونا، صاحب تقوی ہونا، اور اس کے بعد خدا رسول سے محبت ہو، اور ما سوا اللہ اور اس کے رسول کے کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو اپنا پیشوا اور مرشد اور پیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا تعالیٰ کے عطا کردہ معیار کے مطابق ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔